ویسے تو رمضان کا پورا مہینہ ہی نیکیوں کا موسم بہار ہے، لیکن اس کا جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرہ 10 دن، یہ نیکیوں کی لوٹ سیل لگی ہوتی ہے کہ بندہ جتنی نیکیاں کمانا چاہے، جتنا ذخیرہ کرنا چاہے آخرت کے لیے کر سکتا ہے، اللہ کو جتنا راضی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس عشرے میں اعتکاف کی عبادت ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، بڑی فضیلتوں کی حامل عبادت ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم اعتکاف کے فضائل، اعتکاف کے مسائل اور اعتکاف کی شرائط پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے اعتکاف کے فضائل، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ تمام نبیوں کی عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسلسل اعتکاف کیا ہے، یعنی جب تک آپ زندہ رہے ہر سال آپ رمضان شریف میں اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال تو آپ نے پورے 30 دن شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیا۔ فتح مکہ جس سال ہوا اس سال آپ سے اعتکاف رہ گیا، لیکن اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، 10 دن اس سال کا اور 10 دن پچھلے سال کے بدلے میں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں، اور ایک خندق کی مسافت زمین آسمان کی مسافت سے زیادہ ہے۔ اور جو 10 دن اعتکاف کرے گا تو اس کا مطلب 30 خندقیں حائل، یعنی وہ آسان لفظوں میں اگر اس حدیث کا ہم ترجمہ کریں، ایسا بندہ اللہ اسے جہنم میں داخل ہی نہیں کرے گا، یعنی وہ جنتی ہے جو اعتکاف کرتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ کسی کے دروازے پر جا کر لیٹ جائے، کسی کے قدموں سے لپٹ جائے، اور جب تک اس کی مراد نہ حاصل ہو وہ اٹھے نہیں۔ اسی طرح بندہ اعتکاف میں مسجد میں اللہ کے قدموں میں پڑا رہتا ہے، اور اعتکاف کرنے والے کو وہ سارے ثواب ملتے ہیں جو وہ کرتا بھی نہیں۔ جنازہ پڑھنے کے لیے وہ نہیں جا سکتا، اس کو جنازہ پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ بیمار کی عیادت کے لیے یہ نہیں جا سکتا، اس کو وہاں بیٹھے بیٹھے عیادت کا ثواب ملتا ہے۔ لوگوں کے تعاون، مدد اور باقی بہت سارے ثواب وہاں ملتے ہیں۔ ذکر اذکار زیادہ کرتا ہے، تلاوت زیادہ ہوتی ہے، تہجد کا تمام نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ لیکن اعتکاف کے مسائل سمجھ کر اعتکاف کیا جائے تو وہ اعتکاف انتہائی کارآمد ہوتا ہے۔ پہلا مسئلہ جو اعتکاف کا ہے وہ یہ ہے کہ معتکف 20 رمضان کے بعد 21ویں شب کو مغرب سے پہلے سنت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد اگر مغرب کے بعد داخل ہوگا تو وہ مستور اعتکاف اس کا باقی نہیں رہے گا۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ معتکف وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا کسی کام کے لیے سوائے ضرورت کے، یعنی وہ وضو خانے میں نہیں آ سکتا، مسجد کے باہر سیڑھی پر نہیں جا سکتا، مسجد کے دروازے پہ نہیں آ سکتا، مسجد کے ساتھ کمرے میں نہیں جا سکتا۔ ضرورت ہو تو تب وضو خانے میں آ سکتا ہے، اتنی ہی ٹائم تک جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں لے سکتا۔ صرف ہاتھ دھونے کے لیے، صرف صابن سے منہ دھونے کے لیے معتکف وضو خانے میں نہیں آ سکتا، ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے وضو خانے میں نہیں آ سکتا، نہانے کے لیے واجب غسل کے علاوہ نہا نہیں سکتا۔ ہاں اگر کوئی بندہ صابن کا عادی ہے استعمال کرنے کا، وہ دوران وضو اس کا استعمال کرے، اس کو نہانے کی حاجت ہے، طبیعت ہو رہی ہے، اس کی عادت ہے، تو اس وقت نہا لے۔ جب وہ قضاء حاجت کر رہا ہے تو جلدی سے وہ اپنے اوپر پانی بہا لے۔ اس کے ساتھ جو شرائط ہے اعتکاف کی کہ ایسی مسجد ہو جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، اذان ہوتی ہو، وہاں جماعت سے نماز ہوتی ہو۔ اب اگر کوئی مصلی جیسے ہوتا ہے جہاں 5 وقتہ نماز نہیں ہوتی، مصلی ہوتا ہے 2-4 نمازیں ہوتی ہیں، باقی نہیں ہوتی، ہفتے میں کچھ دن ہوتی ہے، کچھ دن نہیں ہوتی، ایسی جگہ میں بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اپنی مسجد بہت بہتر ہے کہ بندہ اپنی مسجد میں بیٹھے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور پھر جامع مسجد میں بیٹھنے، اگر کوئی بندہ اپنی مسجد میں لوگ ہیں اور وہ جامع مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت۔ ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے، ان مسائل کی، ان شرائط کی رعایت کرتے ہوئے جو بندہ اعتکاف کرے گا بہت بڑے ذخیرہ وہ نیکیوں کا اپنے لیے حاصل کرے گا۔ اور جب وہ اعتکاف کے بعد اٹھے گا تو یقین جانیے وہ ایسا پاک صاف ہو کر اٹھے گا جیسے کہ وہ بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے جو پیدا ہوا۔
جس دن اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتے، ایسے ہی معتکف کے اوپر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب